اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس الثانی هذه، دوسرا درس، اس میں ہم هذه کے استعمال کو جانیں گے۔ دیکھیں، عربی زبان میں مذکر کے لیے الفاظ اور طرح سے استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے اور طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں ہم نے جانا کہ جو چیز آپ کے قریب ہو، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، اس کے لیے ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے لفظ یہ۔ میں کہتا ہوں یہ لڑکا ہے، لڑکا کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اس کے لیے لفظ یہ۔ اگر سامنے مؤنث ہے، قریب ہے، میں کہوں گا یہ لڑکی ہے، یہ بچی ہے، یہ خاتون ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ زینب ہے۔ تو لفظ یہ اردو زبان میں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب وہ قریب ہو، اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب وہ قریب ہو۔ لیکن عربی زبان میں اگر مذکر اکیلا اور قریب ہو تو اس کے لیے لفظ ھذا ہے، اور اگر مؤنث اکیلی اور قریب ہو، مفرد اور قریب ہو اور مؤنث ہو، تو اس کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے ھذہ۔ وہ کیا ہے؟ ھذہ۔ تو ھذہ کا ہمارے پاس کیا قاعدہ ہے؟ ھذہ اس میں اشارہ ہے، یہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ آپ کے قریب میں ایک بچی ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذہ طفلۃ، یہ بچی ہے۔ ایک لڑکی ہے، تو آپ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے ھذہ فتاۃ، یہ کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے ھذا فتاۃ، نہیں، ھذا مذکر کے لیے ہے، آپ کہیں گے ھذہ فتاۃ۔ ابھی اگلا سوال یہ ہے کہ ہم عربی زبان میں کیسے پہچانیں کیا چیز مذکر ہے کیا چیز مؤنث ہے؟ اس کی مختلف علامتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو آسان علامت ہے، جو کہ آپ کے لیے بھی اسے سمجھنا آسان ہوگا، کہ عام طور پہ جس لفظ کے آخر میں ایک بالکل سمپل علامت ہے، جس کا آپ کے لیے ایک بالکل سمپل علامت ہے جس کا آپ کے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہے، وہ یہ کہ عام طور پہ جو مؤنث ہوتا ہے، جو مؤنث ہوتی ہے، اس کے آخر میں یہ گولتا آتی ہے، یہ گولتا آتی ہے۔ تو اگر کسی اسم کے آخر میں آپ گولتا دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ مثال کے طور پہ سبورۃ، گولتا آ گئی تو یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ شجرۃ، یہاں پہ گولتا آ گئی آخر میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ دیکھیں، شجرۃ کا مطلب کیا ہے؟ درخت۔ سبورۃ کا مطلب کیا ہے؟ بلیک بورڈ۔ درخت اور بلیک بورڈ دونوں اردو زبان میں مذکر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں کیا ہے؟ دونوں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی علامت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عربی زبان میں اگر مؤنث قریب ہو اور اکیلی ہو تو اس کے لیے لفظ ھذہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آ جائیے درس کی طرف۔ ھذہ سبورۃ، یہ کیا ہے؟ بلیک بورڈ ہے۔ ھذہ شجرۃ، یہ کیا ہے؟ درخت ہے۔ ھذہ سیارۃ، یہ کیا ہے؟ گاڑی ہے۔ ھذہ صفارۃ، یہ سیٹی ہے۔ صفارۃ کہتے ہیں سیٹی کو۔ دیکھیں، ان سارے کے سارے اسماء کے آخر میں گولتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عربی زبان میں مؤنث ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ سبورۃ، یہ کیا ہے؟ بلیک بورڈ ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ شجرۃ، یہ درخت ہے۔
ما ہادی یہ کیا ہے؟ ہادی سیارۃ یہ گاڑی ہے، گاڑی آپ کے قریب کھڑی ہے، آپ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے ما ہادی یہ کیا ہے؟ تو آپ کو جواب دینے والا کہے گا ہادی سیارۃ یہ گاڑی ہے۔ ما ہادی ایک سیٹی آپ کے قریب پڑی ہوئی ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ پوچھیں گے ما ہادی یہ کیا ہے؟ ہادی صفارۃ یہ سیٹی ہے۔ دسترخوان پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، چونکہ دسترخوان مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، آپ کے سامنے دسترخوان پڑا ہوا ہے، قریب ہے، آپ اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے ما ہادی یہ کیا ہے؟ جواب آئے گا ہادی مائدۃ یہ کیا ہے؟ دسترخوان ہے۔ اہادی کیا یہ ہے؟ اہادی سبورۃ کیا یہ بلیک بورڈ ہے؟ جواب کیا ہے؟ نعم جی، ہادی سبورۃ یہ بلیک بورڈ ہے۔ اہادی مروحۃ مروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو، کیا یہ پنکھا ہے؟ آپ کے سامنے اسکیل ہے، کوئی پوچھ رہا ہے اہادی مروحۃ کیا یہ پنکھا ہے؟ تو آپ اسے جواب میں کہیں گے لا نہیں، ہادی مسطرۃ یہ کیا ہے؟ فٹ ہے، اسکیل ہے، مسطرۃ کہتے ہیں فٹے کو، اسکیل کو۔ اہادی ساعۃ کیا یہ گھڑی ہے؟ ساعۃ کہتے ہیں گھڑی کو، وہ جو مکہ میں کلاک ٹاور ہے اس کا بھی کیا نام ہے؟ برج الساعہ، برج الساعہ، چونکہ ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو۔ یہاں پہ مولا علی کے حرم میں بھی ایک دروازہ ہے، وہاں پہ بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے، تو اس کا نام ہے باب الساعہ، باب الساعہ، تو ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو۔ لا ہادی ساعۃ کیا یہ گھڑی ہے؟ لا نہیں، ہادی نظارۃ یہ کیا ہے؟ عینک ہے، گلاسز ہیں، عینک کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ نظارۃ کہتے ہیں۔ تو ان مثالوں میں ہم نے دیکھا جو ہمارے پاس قریب مؤنث چیزیں پڑی ہوئی تھیں ان کے بارے میں ہم نے ما ہادی کے ذریعے سوال کیا اور جواب بھی ہادی کے ذریعے دیا ہم نے۔ ہادی استاذۃ یہ کیا ہے؟ استانی ہے۔ ہادی طالبۃ یہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ ہے۔ ہادی بنت یہ لڑکی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جاندار ہیں، عاقل ہیں، تو ان کے بارے میں ہم کیسے سوال کریں گے؟ من کے ذریعے کریں گے۔ من ہادی یہ کون ہے؟ ہادی استاذۃ یہ ٹیچر ہے۔ من ہادی یہ کون ہے؟ ہادی طالبۃ یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہے۔ من ہادی یہ کون ہے؟ ہادی بنت یہ بیٹی ہے۔ بنتن کسے کہتے ہیں؟ بیٹی کو۔ ہادی بنتن یہ بیٹی ہے۔ من ہادی یہ کون ہے؟ ہادی امرأۃ یہ خاتون ہے۔ امرأۃ کسے کہتے ہیں؟ خاتون کو۔ من ہادی یہ کون ہے؟ ہادی فاطمۃ یہ فاطمہ ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا ان ساری مثالوں میں سوائے ایک مثال کے، ساری مثالوں میں آخر میں گولتا آئی ہوئی ہے، تو یہ گولتا کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے۔ ہاں جو لفظ بنتن ہے یہاں پہ آخر میں گولتا نہیں بلکہ لمبے والی بڑی تا ہے۔ اہادی آمینۃ کیا یہ آمینہ ہے؟ نعم جی یہ آمینہ ہے۔ اہادی امرأۃ کیا یہ خاتون ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے لا۔ اگر آپ کے سامنے ایک جوان لڑکی کھڑی ہے تو آپ کہیں گے لا یہ خاتون نہیں، ہادی فتاۃ یہ لڑکی ہے، یہ جوان لڑکی ہے۔ تو بس آپ نے اس سبق میں ہادی کے استعمال کو جانا۔ ابھی ہم تمرین کی طرف جاتے ہیں۔ تمرین میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، ان الفاظ کو ہادی کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ شجرۃ کو ہادی کے ساتھ ملا کے آپ کیسے پڑھیں گے؟ ہادی شجرۃ، ہادی سیارۃ۔ اسی طرح باقی جو مثالیں ہیں ان کو بھی آپ نے ہادی کے ساتھ لگا کے خود پڑھنا ہے۔ ابھی آ جائیے دوسری تمرین کی طرف۔ عربی میں ترجمہ کریں، عربی میں ترجمہ کریں۔
یہ درخت ہے. درخت کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ یہ دیکھیں یہاں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اس ڈکشنری میں شجرۃ. تو آپ لکھیں گے ہذہ شجرۃ. یہ کیا ہے؟ درخت ہے. یہ کار ہے. کار کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ سیارۃ. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہذہ سیارۃ. یہ ٹرک ہے. ٹرک کو عربی زبان میں کہتے ہیں شاحنۃ. کیا کہتے ہیں؟ شاحنۃ. تو آپ اس کے شروع میں لگا دیں گے ہذہ. تو کیا بن جائے گا؟ ہذہ شاحنۃ. یہ تتلی ہے. تتلی کو عربی زبان میں کہتے ہیں فراشۃ. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہذہ فراشۃ. یہ کیا ہے؟ تتلی ہے. یہ دسترخوان ہے. دسترخوان کو کہتے ہیں مائدۃ. تو آپ کیا کہیں گے؟ شروع میں ہذہ لگا دیں گے. ہذہ مائدۃ. یہ پھل ہے. پھل کو کہتے ہیں عربی زبان میں ثمرۃ. تو آپ کہیں گے ہذہ ثمرۃ. ٹھیک ہے. یہ استانی ہے. استانی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ہم نے پڑھا استاذۃ. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہذہ استاذۃ. یہ طالبہ ہے. اس کا ہم نے پڑھا ہذہ طالبۃ. یہ لڑکی ہے. لڑکی کو فتاۃ کہتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہذہ فتاۃ. یہ اونٹنی ہے. اونٹنی کو کہتے ہیں ناقۃ. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہذہ ناقۃ. یہ گائے ہے. گائے کو کہتے ہیں بقرۃ. اسی سے ہے سورہ بقرہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہذہ بقرۃ. یہ کیا ہے؟ گائے ہے. یہ فریج ہے. فریج کو کہتے ہیں عربی زبان میں ثلاجۃ. کیا کہتے ہیں؟ ثلاجۃ. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہذہ ثلاجۃ. یہ الماری ہے. الماری کو عربی زبان میں کہتے ہیں خزانۃ. کہتے ہیں خزانۃ. تو آپ کہیں گے ہذہ خزانۃ. یہ الماری ہے. عربی کا ترجمہ ہم نے کر دیا. ابھی جو اردو کا ترجمہ ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. عربی سے جو اردو ترجمہ کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. بس ہم ایک دفعہ سارے الفاظ کو پڑھ دیتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں پڑھے. صفارۃ کہتے ہیں سیٹی کو. سبورۃ کہتے ہیں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کو. روضۃ کہتے ہیں باغیچے کو. امرأۃ کہتے ہیں عورت کو. فتاۃ کہتے ہیں لڑکی کو. والدۃ کہتے ہیں ماں کو. مسطرۃ کہتے ہیں پیمانہ یا رولر، اسکیل بھی جسے کہتے ہیں. نظارۃ کہتے ہیں عینک کو. وسادۃ کہتے ہیں تکیے کو. وردۃ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. وردۃ کسے کہتے ہیں؟ گلاب کے پھول کو. صحیفۃ کہتے ہیں اخبار کو. ہدیۃ کہتے ہیں تحفے کو. شاۃ کہتے ہیں بکری کو. ساعۃ گھڑی. دجاجۃ مرغی. استاذۃ استانی. طالبۃ طالبہ. مروحۃ پنکھا. تو یہ آپ کے پاس الفاظ ہیں. ہذہ مروحۃ، ہذہ نظارۃ، ہذہ امرأۃ، ہذہ وسادۃ، ہذہ وردۃ، ہذہ صحیفۃ، ہذہ والدۃ، ہذہ مسطرۃ، ہذہ شاۃ، ہذہ شاۃ، ہذہ دجاجۃ، ہذہ روضۃ، ہذہ ہدیۃ.
ان میں جو ہادی ہے اس کا معنی ہے یہ، باقی الفاظ کے معنی اس ڈکشنری میں ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، ادھر سے معنی ڈھونڈ کے آپ نے خود ترجمہ اس کا کرنا ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلے درس میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی چیز آپ سے دور ہو، اس کی طرف اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے تو وہ کیسے اشارہ کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔